ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی مختلف شخصیات ہمیں جوائن کرتے رہیں گی. جنرل صاحب کتنی یہ سننے کے بعد آپ کو کیا لگا کہ کتنی بڑی خبر ہے؟ اٹس شاکنگ جی. پورے ریجن کو ایک بہت بڑے ہم نے میں یہ نہیں کہتا کہ ایران نے دھکیل دی ہے, انوائرمنٹ نے دھکیل دی ہے. اس میں اسرائیل, امریکہ اور ایران آئی تھنک دے آل آر ریسپانسبل فار دس, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ ابھی کویت کی, قطر کی, یہ ساورن کنٹریز ہیں, ان کی ساورینٹی آپ نے بریچ کی ہے. یہ پوائنٹ اس پہ ذرا بتائیں نا, اسی طرح آ رہے ہیں کہ ان بیسز کو امریکہ کی ٹیریٹری سمجھا جائے گا یا ان ملکوں کی ٹیریٹری سمجھا جائے گا؟ دیکھیں جن ملکوں میں یہ ڈپلائڈ ہے, دیز آر ناٹ ایمبیسیز جی. یہ ایمبیسیز تو ہے نہیں کہ ان کو ان ملکوں کی ٹیریٹری سمجھا جائے. یہاں پہ یہ بیسز ہیں, وہاں پہ موجود ہیں, ٹارگٹس تو ہیں, بٹ جو ایئر سپیس ابھی دیکھیں نا, قطر میں لیٹ سے کہ ایک میزائل گیا ہوگا تو وہاں کی ایئر سپیس آپ نے وائلیٹ کر دی. وہاں پتہ نہیں کتنی فلائٹس اڑ رہی ہوں گی, اس وقت کیا ایئر سچویشن ہوگی. جیسے انڈیا نے ارسپانسبلٹی دکھائی تھی جب پاکستان میں انہوں نے اٹیک کیا تو 57 فلائٹس ور ان سائڈ پاکستانی ایئر سپیس, اور اس کو 4 ٹائم کر لیں اتنی ان کی انڈیا کی اپنی ایئر سپیس میں تھی. تو یہ اس کو ایئر سپیس کی وائلیشن, جو یہ ایئر ٹیریٹری میں آپ کہیں تو آپ نے اس ملک کی سورینٹی کو بریچ کرتی ہے. سو قطر کین سے, یا کوئی فار دیٹ میٹر ملک, ابھی وہ خیر ان کی اپنی پالیسی ہوگی, بٹ دے کین ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف وار کہ یہ ہماری سوورنٹی کو ایران نے اٹیک کیا. That's why it is very dangerous. یہ سب سے امیر عباس صاحب سب سے ڈینجرس آپشن تھی رسپانس کی, بٹ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے. وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ ہم سرپرائز کریں گے. دیکھیں دو ہی آپشنز, مینلی دو آپشنز کہے جا رہے تھے. ایک تھا اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کر دیں, وہ ان کی پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دے دی تھی, لیکن اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ فوری طور پہ امریکہ پر نہیں پڑنا تھا. وہ تو جو تیل امپورٹ کرتی ہے دنیا, یا LNG جیسے ہم LNG منگواتے ہیں قطر سے, شاید ہم متاثر ہوتے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ امریکن بیسس پہ. یہ دوسرے آپشن کو پہلے آپشن کے طور پہ کیوں کنسیڈر کیا گیا؟ امیر صاحب میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس 4-5 آپشنز تھے جی. مثلا پہلا آپشن کنٹینیو ود پالیسی آف انگیجنگ اینڈ ٹارگیٹنگ اسرائیل. جو کرے آپ مارے اسرائیل کو. ارے امریکہ آپ کو مارے, آپ جواب اسرائیل کو دیں. دیکھیں نا, اب اسرائیل امریکہ میں ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ 2 ڈفرنٹ اینٹیز ہیں. دیز آر دا سیم اینٹیز. اب دے آر دا پارٹنرز ان دا وار. دیکھیں نا, وہ امریکہ اپنی سٹیٹمنٹ میں, آپ ہیش ٹیگ کو سن لیں, کسی کو سن لیں, ڈیفنس منسٹر وہ بڑا کلیئرلی کہتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ اٹس الائز. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے الائز آر دا پارٹنرز. آپشن 1 یہی تھی, اور ایک ملٹری جو اپلیکیشن ہے اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی اس کا زیادہ. ٹھیک ہے, ان کا ایئر ڈیفنس کا پرابلم ان کو وہ شاید آہستہ آہستہ ویک ہو رہا تھا, تو دے کوڈ ہیو کنٹینیوڈ اٹیکنگ, اور ابھی بھی جاری رکھیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ اسی تک لمٹ رکھتے. دے کوڈ ہیو لمیٹڈ اٹ ٹو. حملے تو آج تک ہوتے رہے ہیں, دونوں طرف حملے ہوتے رہے, اور وہ اس کو رکھتے. دوسری آپشن یہ حماس اسٹیٹ آف ہارمز والی تھی, جس کو آپ کچھ عرصے کے لیے چوک کر دیتے, کچھ عرصے کے لیے, ناٹ فار اے لانگر ٹائم, کیونکہ آپ کی کیپیسٹی اور یہ چوک رہنی بھی کچھ عرصہ ہی تھی, کیونکہ اس کا بھی رسپانس اسی طرح کا آنا تھا جو ابھی آئے گا. پھر یہ آپشن تھی کہ آپ نے امریکن انٹرسٹ کو, کیونکہ اب امریکن رسپانس اب امریکن آئے گا, نہ وہ تھوڑا سا ہیوی آئے گا. بٹ اینی ویز آئی ایم شیور کہ ایران نے اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیا ہوگا. رسپانس کے لیے یہ تیار ہوں گے, اور یہ پھر رسپونڈ کریں گے کسی اور ڈومین. لیکن ایران کے پاس تو وہ ایئر پاور نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے. ایئر پاور میزائل ٹیکنالوجی زبردست ہے, لیکن ایئر پاور آف کورس ایئر تو نہ ہونے کے برابر ہے, لیٹ اس کنفیس. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک, اب جو ایشو ہوا ہے نا جی, ایران امریکہ وار سے زیادہ کویت, قطر, عراق اور بحرین, یہ 4 مسلمان کنٹریز ہیں, ان کی ساورینٹی بریچ ہوئی ہے. ہاؤ دے ول ٹیک اٹ, دیٹ از دا, وہ اسیس کرنے والی بات ہوگی کہ وہ اب کیا رسپونڈ کرتے ہیں. 4 اور ملک ہیں اس میں, UAE, سعودی عربیہ, 2 یہاں پہ بھی بیسز ہیں, یہاں اٹیک نہیں کیا. اس کے علاوہ شام اور اردن, وہاں بھی اٹیک نہیں کیا. جی ہاں, دیکھیں وہ تو ابھی انہوں نے ایک پہلا ایکشن کیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے ساری اپنی ورک آؤٹ کی ہوں گی. اب یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے کہ ہاؤ دے آر ویوئنگ اٹ. بٹ میرے خیال میں یہ جو ایکٹ انہوں نے کیا ہے, ایران ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ اف وی ہیو ٹو گو ڈاؤن, اللہ نہ کرے کہ یہ کیٹاسٹرفی, وی ول گو ڈاؤن فائٹنگ. اور اب وہ تمیز نہیں کر رہے, اپنے پرائے کی کہہ لیں, یا وہ تمیز نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایکشن کو ان دا ریجن, دے آر ٹیکنگ دیم ایز دیئر اپوننٹ. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے آپ کو یقینی طور پہ علم ہے کہ پرل ہاربر پر جب جاپان نے اٹیک کیا امریکن نیول بیس پہ, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلی دفعہ امریکن بیس پہ کوئی اور ملک اٹیک کر رہا ہے.
کچھ نیو نارم سیٹ ہو رہے ہیں. اسرائیل کی سرزمین پر پہلی دفعہ اٹیک کیا گیا اور کنٹینیوسلی 10 دن سے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں تھی اپنی سرزمین پر لڑنے کی. اور وہ شیلٹرز میں رہ رہے ہیں اور پریپیئرڈ تھے. دے ور ایکسپیکٹنگ اٹ. دیٹس وائی دے ہیڈ پریپیئرڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ لوگ شیلٹرز میں چلے گئے ہیں. اور وہاں پہ اس وقت سائیکولوجیکل جو کنڈیشنز ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, وہ اتنی اچھی نہیں ہیں. وہاں پہ لوگ ابھی بول رہے ہیں, تنگ ہو رہے ہیں. آف کورس ان کو عادت ہی نہیں ہے. تو وہ بھی نیو سارے سیٹلرز تھے, ان کو تو خواب دکھا کے لایا گیا تھا نا. تو اور کئی تو میکسیمم لوگ تو فلی کر گئے. دے آر آؤٹ آف اسرائیل جی. وہ وہاں سے نکل گئے ہیں. بہت سارے لوگ نکل گئے ہیں. ابھی سائپرس کی طرف نکل گیا, کوئی کہاں پہ نکل گیا. بٹ اینی ویز اینڈ دس از, یہ دیکھیں نا, یہ بڑا کرٹیکل ہے جی کہ یہ بھی چاروں اسلامک کنٹریز ہیں. اب قطر تو ابھی ان سے بات چیت بھی کر رہا تھا, انگیج کر رہا تھا تھوڑا سا. اور اچھے تعلقات ہیں ان کے. بحرین تو شاید ایک زمانے میں ایران کا حصہ رہا ہے. نہیں, قطر تو دیکھیں ابراہم ایکارڈ میں جب گیا تو دیٹ واز ناٹ ٹیکن ویل. بٹ اینی ویز ہر ایک اپنا دیکھیں امیر عباس صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دس از بیونڈ یہ ریلیجیس افینٹی یا اسلامک. ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کے مطابق, اور فارن پالیسی اس کی اپنی ہوتی ہے. ایران ہیز ٹیکن اے بگ ڈیسیژن. دس از اے بگ ڈیسیژن. تو ابھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ایک تو ریٹیلیشن آئے گی, اور جو ہم رجیم چینج کی یا جو لیڈرشپ کی ٹیکنگ آؤٹ ہے ایران میں, ایران کے اندر, میرے خیال میں پولیٹیکلی تھنگز ول موو ان دیٹ ڈائریکشن ناؤ. اور ٹارگٹ ہوگی ملٹری لیڈرشپ پلس پولیٹیکل لیڈرشپ. اس ڈیسیژن کو آپ عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہیں, ان کی اور پیوٹن کی ملاقات کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی کریٹیکل ملاقات ہے, کیونکہ رشیا ایک واحد کنٹری دیکھا جا رہا ہے اس وقت مور افیکٹولی جو ان کو سپورٹ کر سکتا ہے ان آل ڈومینس. It is little beyond political and diplomatic also. اور آلریڈی پھر ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے جی ایران کے اندر. وہ ایران کی اسٹیبلٹی چاہیں گے. پھر ایران نے کرٹیکل ٹائم پہ رشیا کو سپورٹ بھی بہت کی ہے. تو ان کی دیر آئی مین کولیبوریشن از بہتر ہے, بہت بہتر ہے. اور اس کے بعد آف کورس انہوں نے بتایا ضرور ہوگا, پرمیشن ضرور دے گی. اور اگر یہ آپشن ڈسکس ہوا ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ڈسکس ہوا ہو. دیکھیں امیر عباس صاحب, ایک بات چیز یاد رکھیے گا, چاہے امریکہ کسی پہ اٹیک کر رہا ہو یا کوئی چھوٹا ملک کسی پہ اٹیک ہو, چینلز آر دیر جو بتا دیتے ہیں کہ اٹیک از کمنگ. پیپل ہیو فرینڈز لائک پاکستان کو پتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اٹیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انڈیا کو بھی پتا تھا. امریکنز نے بھی بڑا اوپنلی, بلکہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے خود کہا کہ جب امریکنز نے بتایا تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ, تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے, دوسرے فرینڈز کے ذریعے یو ہیو دی انفارمیشن کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ایک اور ایک بیک چینل بھی 24/7 چل رہا ہوتا ہے جی. کہیں نہ کہیں تھرو ڈائریکٹ کہیں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, کہیں انڈائریکٹ ہو رہی ہوتی ہے, کہیں فرینڈس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک کمیونیکیشن آف وار جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اس میں اگر آپ ایران کی 46 ایئرز پوسٹ ریولوشن اور پری ریولوشن اور وہ پریس پولیس سے لے کے جو سائرس دی گریٹ کی جو یہ خود کو اس کی قوم سمجھتے ہیں, اور ان کے اندر ایک پرائیڈ ہے. یہ کہتے ہیں مسلمان ہم بعد میں ہوئے تھے, پہلے ہم ایرانی تھے, اسلام بعد میں ہی آیا تھا. یہ کہیں نہ کہیں کسی قوم کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے. 5000 از رچ ہسٹری. ہاں, اٹس اے ہسٹری. اور اتنا پرائیڈ ایرانینز میں ویسے سے بھی ہم نارمل بھی ہم ان کی جو لائف میں آپ ملتے ہیں کہیں آپ جب بھی انٹریکشن ہوا تو ایک ایرانین پرائیڈ. اٹس ناٹ آرڈنری نیشن. اور یہ ریفلیکٹ کر دیا نا اس نے کاسٹ نہیں دیکھی وار کی. ویری ٹرو, ویری کاسٹ نہیں دیکھی کہ ہوگا کیا, وہ بات کی بات ہے. اپنا پرائیڈ, اپنا ریزالو, تھوڑا سا حسینیت کا مظاہرہ ہے, ڈیفائنس. یہ ہے ڈیفائنس کہ جارحداری نہیں مانتا ہوں. اور اس میں اپنے پرائے کی اس نے تمیز چھوڑ دی ہے, یا تمیز چھوڑ دی. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ فار دس ورڈ کہ اس نے وہ نہیں کسر چھوڑی, اس نے چھوڑا نہیں ہے. اور اس نے نہیں دیکھا کہ میری اس کی کیا کاسٹ ہے. اس کا پرائڈ از سپریم, دین دی کاسٹ they will have to pay. اور ہو سکتا ہے کہ اپوننٹ پے کرے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وارز چاہے جتنی بڑی نیشنز شروع کر دیں, اینڈ اس کو کوئی اور ہی کرتا ہے. آپ نیور ایور انڈر اسٹیمیٹ یور اپوننٹ. قطر کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی یہ میزائل حملہ ہماری سوورینٹی اور خود مختاری کی وائلیشن ہے. پہلے یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر ان کی سٹیٹمنٹ ہے تو باقی تینوں کی بھی آ جائے گی. دس از پاکستان بھی ہوتا تو ہم یہی کہتے ہیں, چاہے ہمارا کتنا ہی اچھا دوست کیوں نہ ہوتا, جب ہماری سوورینٹی. دیکھیں ایک میں نے کسی کو ہاؤس کیا ہوا ہے میرے گھر میں, وہ جب بھی آیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو انگیج کیا. افغانستان نے دیکھے نا, رانگ تھا یا صحیح تھا یا غلط تھا, وہ اس کو چھوڑ دیں. جب اسامہ بن لادن کی بات ہو رہی تھی, آپ پختون ولی کا کوڈ کبھی پڑھ لیں, یہ اسی کے اوپر یہ وارز ویج ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارا مہمان ہے. افغانستان جیسی وہ طالبان نے اس وقت وہ بھیڑ گئے,
پھر 20 ایئرز لگے, 20 ایئرز کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو نوشن آف وکٹری جو ہے وہ موسٹلی اٹ از ریٹن بائی دی طالبان اپنی ٹرمز پہ, اور آج اس پر واپس چلے گئے. بلکہ اسی سے یہی جو آپ نے طالبان اور افغانستان کی اگزامپل دی, ہم جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ کے افغانستان کی وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے ہائیڈ آؤٹس بنا لیے اور وہ پاکستان پہ حملے کرتے رہے. پاکستان بار بار افغان حکومت کو پچھلی ہو یا یہ ہو انہیں کہتا رہا کہ آپ یا تو ان کو روکیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں, نہیں ہو سکے دونوں کام. الٹیمیٹلی پھر پاکستان نے بارڈر پہ سٹرائکس کی, افغانستان کے اندر بھی سٹرائکس کی, تو یہی پھر ایکسکیوز ایران بھی تو جی ہاں, یہ تو ہر کنٹری کرتا ہے جی. ابھی دیکھیں قطر کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے, قطر از فیلنگ امبیرسڈ. قطر کے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میرے خیال میں فورن منسٹر نے ابھی وزٹ کیا تھا جی بیفور دس ایسکیلیشن, ایران آئے تھے اور وہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور دیٹس وائی آئی آلویز کالڈ اٹ دا موسٹ ڈینجرس آپشن انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہے. اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, آف کورس ابھی رسپانس آئے گا, اور یہی وہ ولنریبل ٹارگٹ تھے امریکنز جو ان کے امریکہ پہ اٹیک کرنے کے ان کے پاس 3 آپشنز تھے. ایک تو یہ کہ جو مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز, دوسرا یہ کہ جو یورپ میں امریکن بیسز ہیں ان کی وہاں کریں گے تو پھر تو یورپ بھی سارا کھڑا ہو جاتا, اور تیسرا تھا کہ جو ان کے اوشن سیز میں جو ان کی امریکن بیٹل شپس ہیں, وار شپس ہیں, ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں, ان کو نشانہ بناتے. اس امریکہ تک تو نہیں پہنچ سکتا ایران, جی وہ تو بہت دور ہے. لیکن امریکن انٹرسٹ ہیں, ان کو انہوں نے یہاں پہ ہٹ کیا ہے. دیکھیں یو کے نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ اینی اٹیک آن یو ایس فورسز اور ایسٹس ول بی ٹیکن ایز دی اٹیک آن نیٹو. تو یہ نیٹو کے اوپر انہوں نے ان کو سروں کو انگلف کرتے. یورپ تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ابھی انوالو ہو گیا جی اس وار میں. وہ ابھی سپورٹ بھی کرے گا, آپ دیکھیں گے یو کے کم از کم اپنے ایسٹس کہیں اگر ضرورت ہوئے تو. اب آئی تھنک ریجن از اگین gone to a very نیٹو والا بہت ڈینجرس آپ نے ایلیمنٹ اس میں یو کے نے اناؤنس پالیسی ہے کہ انہوں نے تو اناؤنس پالیسی کی ہے. ابھی آئی ڈونٹ نو ادر کنٹریز, آئی ایم شیور کہ وہ اب امریکہ کے ساتھ ہی رہیں گی, کیونکہ وہ اب تھوڑے سے جو پولیٹیکل ایون جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوں گے وہ بھی فردر ہو جائیں گے, جو شاید بات ہی, کیونکہ اس کو ابھی ڈی ایسکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت سیریس ڈی ایسکلیشن کی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا؟ دیکھیں ابھی دیٹس اے $1 million question, and especially with the personality like President Trump in the کیا White House. پاکستان کے ایران ہمارا دوست پڑوسی, ہمارے بہت سے رشتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی کیمسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے, کیا پاکستان رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کوشش تو یہاں شٹل ڈپلومیسی جو اس زمانے میں, لیکن اب دونوں طرف, پہلے تو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہتا تھا کہ ان کی گارنٹی دینے کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا دنیا پوری میں کوئی انسان جو ان کی گارنٹی دے سکے. وہ انپریڈکٹیبل ہے. اب تو ایران کے بارے میں بھی ڈھونڈنا ہی پڑے گا کہ کون ان کی گارنٹی دے سکے گا, بیکاز آئیڈیالوجی کی ہیورسٹک اپروچ اور آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ایک جو ریولوشنری آئیڈیالوجی کے ساتھ جو اٹیچڈ ایک پرائڈ کہہ لیں یا ہیورسٹک اپروچ کہہ لیں, لیگیسی ہے, اور ادھر پاور کی, ہاں, تو اب ان دونوں کا کلیش ہے جی. وہ تو سپر پاور ہے, دونوں کا کلیش ہے. بہرحال آئی تھنک اللہ کرے کہ کچھ سینس پریویل کرے. اور ایران نے, خبر آ رہی ہے جی, ایران نے قطر کو حملے سے پہلے اطلاع دے دی تھی کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور بشار الفتح اس آپریشن کا نام دیا گیا جی. جی بالکل, آئی تھنک اطلاع اگر دے بھی دی گئی ہے تو, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس کو پازیٹیولی, اطلاع دینے کے بعد انہوں نے ضرور کہا ہوگا کہ ڈونٹ ڈو دس. ہاں ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر آپ, جی ٹھیک ہے نا, آپ نے اطلاع دے دی ہے تو بہت شکریہ, آپ کر لیں. انہوں نے بھی, دس از پاکستان بھی ہوتا فار دیٹ میٹر, تو ہم اس کو اپنی سوورینٹی کی بریچ. بٹ اگر ہم ایران کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایران جس کے اوپر پہلے اسرائیل نے فرسٹ اٹیک کیا, ریٹیلیشن نہیں تھی, فرسٹ اٹیک کیا, پھر امریکہ نے فرسٹ اٹیک کیا, ریٹیلیشن نہیں تھی, اب اس ملک کی جگہ پہ رکھ کے پھر جیسے ہم بات کریں ان کی لیگیسی ہے, ایگو ہے, ایک 5000 سال کی ہسٹری ہے, ان کی جگہ پہ رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے آؤ مارو, جنہ مارنا نے مارو. وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے نا. ہاں بالکل. دیکھیں ایران نے ڈے بیفور یسٹرڈے جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آئی تھی, اس نے اس اسٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد ہم نے تو فنگرز کراس کر لی تھی. اسٹیٹمنٹ سیٹ کہ جی امریکہ انتظار کرے ہمارے جواب کا, جواب آئے گا اور ضرور آئے گا. اینڈ اچھا, ملٹری میں آپ نے اسکلیشن لیڈر پہ جانا ضرور ہوتا ہے جی. آپ نے یو ہیو ٹو بی ایٹ اے اسکلیشن لیڈر, تاکہ آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس کچھ تو ہو. دیکھیں اسرائیل کی جب اپلیکیشن ہوئی امیر عباس صاحب, تو اسرائیل اپنے ملٹری آبجیکٹیوز اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکا. نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا.
मतलब अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। जब वो मिलिट्री टारगेट्स नहीं ले सके और टोटल कैप्चुलेशन की तरफ नहीं ले जा सके तो दैट्स व्हाई दे गॉट अमेरिकन्स इन्वॉल्व करते हैं। जनरल साहब, आपकी नजर में 3 फरीक हैं, 10 दिन की जंग है, कौन फायदे में? इस वक्त देखिए जी, ये जो अभी सिचुएशन एज ऑफ नाउ है अमीर अब्बास साहब, इसका सबसे बड़ा विनर और सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन जो होगा वो नेतन्याहू और इजराइल है जी, कि उसने किसी तरह अमेरिका को घसीट के डाल दिया। अमेरिका को लाया, लड़ाया ईरान से विद दिस होप कि ईरान अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा और उसके बदले में क्या उसको मिल गया कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर ये अब ईरान के खिलाफ हो गए और इजराइल के साथ खड़े हो गए। इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट आएगा एक किस्म के, उसके साथ ये नहीं मैं कह रहा कि उनके टोटल सपोर्ट कर, बस उसके साथ खड़े हो गए क्योंकि देयर नाउ एनिमी इज बिकमिंग कॉमन। तो ये बेस्ट सिचुएशन है इजराइल के लिए और ये उसकी चाहत थी बड़े अरसे से ये चाहती कि सऊदी अरेबिया, इराक, कतर, यूएई ये अगेंस्ट हो जाएं ईरान के। ऑलरेडी जो चीज़ें ब्रिजेस इस्टेब्लिश हो रहे थे, आई थिंक दे आर द बिगेस्ट विनर्स और अमेरिका को उसने इंटेंगल कर दिया है। अभी अमेरिकन रिस्पॉन्स आएगा और ख़ुद वो अपना एक साइड पे आप कह लें कि हो गया है, ही हैंडेड ओवर द बैटन। पॉलिटिकल तो वो वैसे भी ख़त्म हो चुका था और दैट्स वाई आई ऑलवेज सेड कि इस जंग के शुरू होते ही मैंने कहा था कि एग्जिट, किसी ने पूछा मुझसे एग्जिट क्या हो गई, एग्जिट स्ट्रेटजी भी तो कोई, हाँ, तो एग्जिट कार्ड एक ही था, ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप गॉट हिम इनटू द वॉर, इन्वॉल्व करके और अभी उनको लड़वा के और इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इजराइल इज टोटल विनर इन दिस सिचुएशन। जनरल साहब, एम्बेसडर साहब का कहना है कि इजराइल अंदर से एक्सप्लोड कर जाएगा। ये तो बात की बातें डिपेंड करता है कि हाउ दिस वॉर इज एंडिंग जी। ऑफ कोर्स न्यू नॉर्म्स जैसे हमने पहले बात किया कि ये सेट हो रहे हैं और मुझे तो जो सबसे ज़्यादा इजराइल का तो चलने अंदर से एक्सप्लोड होता है या नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी मिडल ईस्ट की जो एक्सप्लोजन होगी है ना जी, मिडल ईस्ट जिस शेप में चला गया, ये बड़ा प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं जी हम लोग और ये बढ़ता चला जाएगा अनटिल अनलेस हम इसको डीएस्केलेशन की तरफ ना लेके जाएं। इजराइल अंदर से एक्सप्लोर, देखें आज एक पार्टी है, कल हो सकता है वो पॉलिटिकल अपना कोर्स सीधा कर लें, वो अपने डिस्कोर्सेज को रीएड्रेस कर लें। और एक असल में प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी सबसे बड़ी अमीर अब्बास साहब आ रही है कि एंड स्टेट को कोई सामने रख के एक्शंस नहीं ले रहा। आप गाजा पे अटैक करते हैं तो आप कहते हैं जी मैं इसको रवेरा बना दूंगा, आप गाजा के उस जंग तक, ये नहीं 2 स्टेट सोल्यूशन लेट्स से कि अगर एंड स्टेट है, पहले आप कहेंगे जी दिस इज द एंड स्टेट ऑफ दिस और फिर सारे एक्शंस आपको उस तरफ ले जाने चाहिए और दोनों पार्टीज को आप कहें, क्योंकि जस्टिस नहीं है। आप खुद ही जज हैं, आप खुद ही ज्यूरी हैं, आप खुद ही एग्जीक्यूशनिस्ट हैं। आपने गाजा के अभी जब बातचीत होती थी तो वेयर वाज पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, उनकी तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होती थी। एंड इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर इन द मेन्यू। वहां पर भी आप अभी ईरान को देख लें, अभी जो बातचीत होगी अगर आपकी वो चीजें वहां पे सुनने वाला ही कोई नहीं है तो आप भी तो इसी मेन्यू में ही होंगे। तो ईरान उसको अपनी पोजीशन को बेहतर करने की कोशिश करे। अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा तो एज अ कौम वो खत्म हो जाता है। अब ये देखे रिटेलिएशन का ये मतलब ये, बट चूजिंग ऑफ द टारगेट इज द क्वेश्चन। रिटेलिएशन को मैं नहीं, प्रायोरिटाइज आप कैसे करते हैं, प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट यू हैव टू पे टू यू नो। आप जरूरी नहीं होता कि एक हर जगह पे आप अटैक कर देते हैं, आप देखते हैं कि विच इज द वीकेस्ट प्लेस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू टैकल वन बाय वन। तो आप एक हद तक, बट हो सकता है क्योंकि अभी ईरान ने अपना असेसमेंट की होगी और ईरान समझता है कि ये दिस इज अ वीकनेस ऑफ द अमेरिकन, मेरे पास जो पड़ी हुई है तो व्हाई नॉट टू टारगेट दिस। कि वो तो अभी जैसे ना आपने देखे ना, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, आपने ही फरमाया कि अमेरिका तो इतने दूर में बैठा हुआ है जी, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, तो उसके यही एसेट्स जो है वो अमेरिका ही है। Exactly, तो वो उसको कह रहा है कि अमेरिका मेरे से दूर नहीं है।